واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. صلوات. حضرت سید الشہداء غم کی راتیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور ماہ محرم کی آج یہ چھٹی شب آ چکی. یقیناً بیان ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذہن میں چل رہا ہے اور ذکر فضائل و مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے. یاد رکھیے گا عزیزو، یہ وہ بزم ہے، یہ وہ محفلیں ہیں، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے پسند کیا ہے. یہ وہ محفلیں ہیں کہ جن کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انتا ذکر الصالحین تنزیل الرحمن، کہ جس بزم میں صالحین کا ذکر کیا جائے اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جس بزم میں صالحین کا ذکر ہو اس میں رحمت نازل ہو، تو جس بزم میں ان ہستیوں کا ذکر ہو جو بنفس نفیس خود اللہ کی رحمت ہو، اس بزم کا کیا عالم ہو کہ ان مجلسوں محفلوں میں جن ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے نا عزیزوں، یہ ہستیاں بذات خود رحمت ہے اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے. اور یہ وہ محفلیں ہیں کہ جو محفلیں مجلس سے انسان کو اعلیٰ درجات پر فائز کرواتی ہیں. آپ نے ابھی سماعت فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کسی مقصد کی تلاش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کشتی خود مقصد بن چکی تھی. سنا تھا آپ نے؟ اسی طرح سے حسین کی مجلس بھی وہ مقصد ہے. جو اس مجلس میں آتا ہے نجات پا جاتا ہے، جو اس مجلس کی مخالفت کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اور یہ جو رونا رلانا ہے، یہ جو رونا ہے، یہ جو عزاداری کرنا ہے، یہ بے مقصد بے فائدہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ کہاں جانے لگا ہے، اور ایک ایسی عبث اور لہب بات ہے کہ جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. اس لیے کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ماتم کے خلاف بات کرے تو اسے کوئی جواب نہ دو، جواب میں اور تیز ماتم کرو. اس لیے اچھا اب یہ کس کو ہوگا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں، اگر یہ بے فائدہ ہوتا تو آدم کو پروردگار عالم نے ایسا سینیریو کریٹ کروا کے رلایا نہ ہوتا. جتنے بڑے انبیاء ہیں ان سب کا گزر ہوا ہے زمین کربلا سے. جتنے بڑے انبیاء ہیں جا کر تاریخ کربلا بھی اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ انبیاء بھی اٹھا کر دیکھیں، ان سب کا گزر ہوا ہے کربلا سے. وہ انشاءاللہ شب عاشور یا اسے رات پہلے کی مجلس میں آپ کی خدمت پیش کرنے کا کی سعادت حاصل ہو. لیکن حضرت آدم علیہ السلام پہنچے، پاؤں لڑکھڑایا، گرے، زخمی ہوئے، خون جاری ہوا، ترک اولا ہو چکا تھا. ایک مرتبہ آدم کے دل میں خیال آیا، پروردگارا کیا مجھ سے کوئی اور خطا بھی ہوئی، کوئی اور ترک اولا بھی ہوا جس کی سزا میں گرا؟ تو جناب آدم علیہ السلام سے حضرت جبریل نے یہ کلام فرمایا، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کہا آدم اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ سے کوئی اور غلطی یا کوئی ترک اولا سرزد نہیں ہوا، بلکہ یہ زمین کربلا معلیٰ کی سرزمین ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر
اللہ کی خلقت میں سے سب سے بہترین خلقت، افضل بشر، افضل مخلوقات، رسالت مآب کا نواسہ کی دل کی بھوک و پیاس کے ساتھ اسی زمین پر ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے حضرت آدم کہ اب مجھے کیا کرنا ہے رب ذوالجلال؟ جواب آیا، اچھا یہ سوال کیا کہ کون قتل کرے گا؟ نام بتایا کہ اس دور کا، اس زمانے کا سب سے شقی انسان، سب سے زیادہ سنگ دل انسان، وہ قتل کرے گا حسین، یزید۔ کہ میں کیا کروں؟ آدم نے سوال کیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرا کیا وظیفہ ہے؟ کہا کہ یزید پر لعنت کر کے آگے بڑھ جاؤ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام، اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں، 3 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے یزید کے اوپر لعنت کی درخواست کی ہے اور آگے بڑھ گئے۔ اور جانتے پھر کیا ہوا؟ اس کی برکت سے کیا ہوا؟ کچھ قدم چلے تھے، جبل رحمت پر پہنچ گئے، بی بی حوا سے ملاقات ہو گئی۔ قطعاً لعنت کو کوئی گالی نہ سمجھے، اس لیے لعنت گالی چھوڑی ہے، برے الفاظ سے نہ پکارے کسی کو، لیکن جو برا ہے اس کی نفرت تو انسان دل میں رکھ سکتا ہے۔ اور اگر لعنت کا عمل برا ہوتا تو خود قرآن کریم میں رب ذوالجلال نہ کرتا۔ وَمَنْ يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یعنی جو آیت ہے، کون سی آیت؟ انما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والی جو آیت ہے، درود والی آیت، اس آیت کے بعد والی آیت کون سی ہے؟ ذرا جا کر دیکھیں۔ تو میں اس گفتگو میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ لعنت کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ اس شخص کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے، بس یہ معنی سے۔ اور پروردگار عالم نے خود تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اور جو رسالت مآب کے دشمن ہیں ان پر اس طرح سے کہا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر، تو اگر یہ برا عمل ہے تو خدا نے کیوں انجام دیا؟ اب اس کی تفصیلات ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں خود یہ بات آج نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کہ تو چونکہ تردد الباب ہو گئی۔ آج جو گفتگو ہے عزاداری کا، یہ جو عنوان میں نے شروع کیا، بس اس کو ایک جملے مکمل کر کے ہم آگے بڑھیں۔ پروردگار عالم نے انبیاء کو سکھایا حسین پر گریہ کرنا۔ جناب جبریل آ کے بتا رہے ہیں کہ اے آدم 40 سال سے آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لیکن مغفرت ہو نہیں رہی، مل نہیں رہی۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یا ابو البشر، اے ابو البشر حضرت آدم، اللہ کا پیغام ہے، آپ دعا تو کر رہے ہیں مگر وسیلہ اختیار نہیں کر رہے، اور اللہ نے مجھے وہ وسیلوں کے کچھ نام ہے جو سکھانے کے لیے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور وہ نام ہے پنجتن پاک، نام ہے محمد، نام ہے علی، نام ہے حسن، نام ہے حسین، نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم، یہ سکھائے ہیں، اور ان ناموں کے صدقے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب نام حسین آیا ہے، رسالت مآب کا نام سن کر آدم خوش ہوئے، علی کا نام سنا خوش ہوئے، بی بی کا نام سنا خوش ہوئے، حسن مصطفیٰ آقا شہزادے کا نام سنا خوش ہوئے، جیسے ہی نام حسین ابن علی آیا آدم خود رونے لگے، خود رونے لگے۔ فطرت میں تھا کہ حسین کا نام آئے اور دل گریان ہو جائے۔ لہذا یہ وہ محفلیں ہیں کہ جو محفلیں انسان کو اعلیٰ درجات پر لے جاتی ہیں، اس لیے کہ رسول اکرم نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر دیکھا حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کو، اور جناب جعفر طیار کو۔ جو کون ہے؟ یہ بہت بڑی شخصیت ہے اسلام کی۔ ایک رسول کے چچا سید الشہداء کا لقب آپ کو بھی ملا، اور ایک ہے جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابو طالب، حضرت ابو طالب کے بیٹے، جن کے 2 بازو قلم ہوئے، اور پروردگار عالم نے انہیں ان 2 بازوؤں کے عوض میں 2 پر عطا کی۔ خواب میں رسالت مآب نے دیکھا کہ حمزہ بھی جعفر بھی، اور بڑے بلند مقام پر، اور پوچھا کہ آپ کو یہ جو مقام ملا، امتیازی مقام، کون سا ایسا عمل تھا آپ کا کہ جو پروردگار عالم نے یہ آپ کو مقام عطا کیا؟ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ رسول علم لدنی کے مالک،
علم نبوت، علم امامت سب رسول کے پاس، پھر کیوں پوچھ رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پوچھا، محتاج نہیں تھے پوچھنے کے، لیکن اگر پوچھیں گے تو جانتے ہیں کہ جواب آئے گا، جب جواب آئے گا تو ریکارڈ ہو جائے گا، اور آج کل کے ہمارے اور آپ جیسے حسین سے محبت کرنے والے، رسول کا عشق رکھنے والے اس فضیلت تک پہنچ جائیں گے جب اس کلام کو سنیں گے، جب اس گفتگو کو، کنورسیشن کو سنیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم 3 ایسے کام کرتے تھے کہ جن 3 کاموں کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں یہ علو مکانی عطا کی، یعنی کہ یہ بلند مکان جو جنت میں دیا، 3 ہمارے کام تھے کہ جن کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا۔ کون سے 3 کام تھے؟ ایک، الصلاۃ علی محمد علیکہ، الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر درود کا بھیجنا یہ ایک ایسا عمل تھا جو ہم کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم۔ دوسرا عمل سقی الماء، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا۔ آپ پر درود کا بھیجنا ایک عمل جو حمزہ و جعفر کو اتنا بلند مقام عطا کر رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلانا حمزہ و جعفر کے بلند مقام کا سبب بن رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو حمزہ و جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، یا رسول اللہ حب علی بن ابی طالب، ان 2 چیزوں کے علاوہ سر فہرست تو وہ شے ہے کہ جو ہمارے دلوں میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے، پروردگار عالم نے اس کو دیکھ کر ہمیں بلند اور بلند اور بلند مقام عطا کر دیا۔ اور دیکھیں یہ تینوں ہی چیزیں ہماری مجلسوں میں کیسے آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ جب بھی رسول کا نام آتا ہے ہمارے زبان رسول پر درود سے معطر ہو جاتی ہے۔ جب سبیلے لگا کر پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جب نام علی بن ابی طالب علیہ السلام آ جاتا ہے تو جیسے ابھی آپ نے نعرہ لگایا ویسے ہم مولا کے نعرے سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مجلس اعلیٰ میں ایسے جمع ہو جاتی ایک مجلس، اور وہ تینوں چیزیں جو حمزہ و جعفر علیہ السلام کو فضیلت دلوا رہی ہیں وہ اس ایک ہی مجلس کے اندر جمع ہے۔ ہم آتے تو ہیں مجلس میں، مگر جب مجلس میں آئے تو یہ سوچ کر آئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس فرش پر بیٹھنے جا رہے ہیں، اس کی کیا وقت، اس کی کیا عظمت، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ بس حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے کچھ کلمات اور کچھ بیان آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو آیا وافی ہدایہ کی تلاوت سرنامہ کلام میں ہم نے کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر، پہلی 2 آیتیں ہم نے پڑھی، ایک آیت اور دوسری آیت کا ایک ٹکڑا۔ ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امتحانات کو مکمل کیا اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے جو انہیں تحفہ دیا اسے منصب امامت کہتے ہیں۔ مال، اولاد، جان، سب کے ذریعے سے جب اللہ نے امتحان لے لیا ابراہیم علیہ السلام کا تو آخر میں خوش ہو کر جو منصب دیا اسے منصب امامت کہتے ہیں۔ لہذا وہ منصب نبوت سے بھی، رسالت سے بھی اور خلت سے بھی افضل ہے۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَأَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ یہ آپ نے ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں نماز پڑھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زبور لینے کے لیے کوہ طور کا تشریف لے جاتے تھے تو اپنی قوم سے دور ہوتے تھے، 40 دن کے لیے گئے۔ اب اپنی قوم کو جب اکیلا چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک میں قوم کے درمیان نہ رہوں تو میرا کوئی جانشین ہو کہ جو قوم کے درمیان رہے، لہذا چاہتے ہیں اور جانتے کون ہے، دل سے چاہتے ہیں کون بنے؟ ہارون۔ کون ہے ہارون؟ ہارون رشتے میں ان کے بھائی ہیں تو انہیں جانشین بنانا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم سے جب ہم کلام ہوئے ایک مرتبہ کہ زبور لینے کے لیے، زبور کی تختیاں لینے کے لیے جانے سے پہلے، تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے خدا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک ایسا وزیر قرار دے کہ جو میری اہل سے ہو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، نام ہارون ہو، رشتے میں میرا بھائی ہو۔ سب کچھ بتا دیا، اتنی ڈیٹیلز بتا دی
کہ پروردگار عالم سے پروپوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بار الہ اگر ہو سکے تو میرا ایک ایسا وزیر بنا جو میری اہل سے ہو، ہارون نام ہو اس کا اور وہ میرا بھائی، میں ہاتھوں کو چھوڑ کر کہوں گا اے کلیم خدا۔ آپ جب پروردگار عالم کو اتنی ساری تفصیلات بتا ہی رہے ہیں تو ایک کام کر لیجئے، خود بنا ہی لیجئے اپنا جانشین۔ بعید نہیں کہ جواب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، نبی خدا کی جانشینی کا معاملہ ہے، یہ منصب الہی ہے، اللہ جسے چاہے گا یہ منصب دے گا، میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں، میں اور آپ تو کیا ایک نبی خدا، ایک اولو العزم نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ خود اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ کیا کہیں گے؟ میں بتا تو سکتا ہوں، اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا۔ تو جب موسیٰ جیسا کلیم اللہ نبی، اولو العزم نبی اپنی مرضی سے اپنا جانشین نہ بنائے تو محمد مصطفیٰ جب علی کو اپنا جانشین بنا رہے ہوں گے تو وہ کہ جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو جائے گا کہ اپنی پسند سے اپنے بھائی کو وصی بنائے؟ اگر بنا رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بنا رہے ہیں۔ اور یہ آیت کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، قاب قوسین او ادنی دنو وقت غبا کا ذکر ہے، اور اس سورہ نجم کی آخری آیت ہے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور پھر اللہ نے جب اپنے بندے کو عرش پر بلا لیا، چلیے یہ جملہ بھی سنتے جائیں کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور رسالت ماں بھی عرش پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن ہمارا اور آپ کا نبی افضل انبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے۔ فرق تو ہوگا، اور فرق یہ ہے کہ جب موسیٰ کے دل میں اللہ سے بات کرنے کی خواہش ہوتی تھی نا تو کوہ طور چلے جاتے تھے، اور جب اللہ کو اپنے بندے سے ملاقات کا شوق ہوا کہا محمد عرش پر آ جا۔ لہذا جب بلا لیا تو کہا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر جب بلا لیا یہ سب کچھ کہا ما ينطق عن الهوى، اپنے حبیب کے اپنے نبی کے قصیدے پڑھے، اور آخر میں یہ کہا کہ پھر میں نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمائی، بتایا نہیں کہ میں نے عرش پر بلا کر محمد مصطفیٰ کو جو امانت وحی کی دی ہے وہ کون سی امانت دی ہے۔ یہ تو نہیں ہے آیت کے اندر کہ وحی کیا تھی، مگر ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، ماں اوحا واوحا الی عبدہ ماں اوحا، جو کچھ بھی وحی فرمائی یہ ماں ہے، اس ماں کے اندر چھپا ہوا ہے کیا؟ وہ پیغام کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا۔ اب ڈھونڈیے، تلاش کرے قرآن کریم کے اندر کہاں پر وہ ہے ماں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے چھپایا ہے اس پیغام کو، کہ جو پیغام رسالت ماں دینا چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہاں تک کہ خطیر کا دن ہے۔ اور حضرت جبریل ایک ایسی آیت تھی کہ جو حج کے موقع پہ بار بار رسول پر لے کر آ رہے تھے، ایک ایسی آیت تھی کہ جو حج کے موقع پر بار بار رسول پر نازل ہو رہی تھی، اور اس آیت کے اندر بھی ایک وحی کا ذکر ہے، ایک امانت کا ذکر ہے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ لہذا چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے بات کو مختصر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اپنے جانشین کو چھوڑ دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اپنی مرضی سے جانشین نہ بنائے، یہ منصب امامت الہی منصب ہے، جسے خدا چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے، اور خدا کسے چاہتا ہے امام بنانا۔ اب رسالت مآب کے بعد کون امام بنے گا یہ دیکھنا،
محمد مصطفیٰ منصب رسالت پر بھی ہے، منصب نبوت پر بھی ہے اور منصب امامت پر بھی ہے۔ ختم نبوت، ختمی مرتبت یا محمد مصطفیٰ۔ اب محمد مصطفیٰ کے جانشین جو بنیں گے وہ کون ہوں گے؟ محمد مصطفیٰ کے جانشین وہ بنیں گے جو بالکل محمد جیسے ہوں گے، جن کے لیے رسالت میں آپ خود کہیں گے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، قلوبنا محمد۔ کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، مسجد نبوی کے اندر پنجے تلے پاک کی جتنی افراد ہیں ان میں ایک جناب سیدہ کے علاوہ 4 حضرتیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور رسالت مآب زمین پر بیٹھے، سارے افراد فرش پر بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے، رسالت مآب مولا کائنات امام حسن امام حسین، اور ایک اور 5واں شخص ہے کہ جس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ رسالت مآب نے وہیں بیٹھے بیٹھے زمین سے کنکر کو اٹھایا اور اپنی دست مبارک پر رکھا، جیسے وہ کنکر رسول کی ہتھیلی پر آیا اس نے تسبیح کرنا شروع کر دیا۔ رسالت مآب نے کچھ دیر تک اسے رکھا، وہ کنکر تسبیح کرتا رہا، پھر رسالت مآب نے لے کر وہ کنکر علی کے دست مبارک پر رکھا، تسبیح کنکر کی جاری و ساری رہی۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام کو اشارہ کیا رسول نے، مولا کائنات نے حسن مجتبیٰ کو دیا، جیسے حسن کی ہتھیلی پر وہ کنکر آیا ہے وہ حمد و ثناء الہی کو کرتا رہا، جاری رکھا، یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر رکھا گیا آقا حسن مجتبیٰ کے دست مبارک سے، اور وہ کنکر وہاں پر بھی سید الشہداء مظلوم کربلا حسین بن علی علیہ السلام کے دست مبارک پر تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے انہیں دے دیں، یہاں تک کہ وہ کنکر مولا حسین کی دست مبارک پر رہا، اور جب تک رہا مادام تسبیح و تحلیل کرتا رہا، کافی دیر گزر گئی، یہاں تک کہ وہ جو 5ویں فرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ یہ پتھر مجھے بھی مل جائے؟ کیا اجازت ہے کہ یہ پتھر مجھے بھی مل جائے؟ رسول نے مولا حسین کی طرف دیکھ کر مسکرا کے اشارہ کیا کہ بیٹا حسین یہ پتھر اسے دے دو۔ جب انہوں نے لیا اپنے ہاتھوں میں رکھا، اب وہ موقع آیا کہ تسبیح و تحلیل کی آواز اس کنکر سے آنا بند ہو گئی۔ جب تسبیح کرنا بند کر دیا اس کنکر نے، ایک مرتبہ وہ شخص سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں پر آ کر تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ سے فقط یہی کہنا چاہوں گا، وہ کوئی بھی ہو، بس دل میں اس کے یہ تھا کہ میں ان چاروں جیسا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے یہ 4 ہیں میں بھی ویسا ہی ہوں۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ہم 4 میں اور تم میں فرق ہے، تم امتی ہو صحیح، ہم امامت کا منصب رکھتے ہیں، امت میں اور امامت میں فرق ہوتا ہے، لہذا کبھی بھی غلطی سے بھی ہم اہل بیت کی برابری کرنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ یہ ایک بات ہوگی، سمجھ تو رہا تھا مگر اس کا ذوق، اس کا خیال ٹوٹ گیا۔ اب جب اس نے کہا میرے ہاتھوں میں کیوں نہیں ہوتا، رسول نے کہا تو خود اس پتھر سے پوچھ لے تجھے بتا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو خود اس پتھر سے پوچھ لے تجھے بتا دے گا۔ یا رسول اللہ یہ حمد نہیں کر رہا، باتیں کر لے گا۔ اس کا مطلب چلے یہ پتھر خود بتا رہا ہے تو پھر اس لیے خود ہی بتانے کی۔ کہا کہ تو خود پوچھ لے تجھے بتائے گا، اور ایک مرتبہ پتھر سے مخاطب ہوا، اور لہجہ تاریخ کی کتابوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں جملے لکھے ہوتے ہیں، سینٹینسز ہوتے ہیں، لہجہ ایکسنٹ نہیں ہوتا، لہجہ نہیں ہوتا، جملے ہوتے ہیں۔ اس سے میں پوچھا ہوگا بھائی کیوں نہیں بول رہے آپ؟ ان 4 کے ہاتھوں میں تو بول رہے ہیں، میرے ہاتھ پر آ کر کیوں خاموش ہو گئے؟ آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں؟ عجب جواب کیا دیا اس پتھر نے؟ جواب دیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جہاں بولنے کی اجازت ہوتی ہے وہاں بولتا ہوں، جہاں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی وہاں خاموش رکھتا ہوں۔ گویا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے یا محمد کے دست مبارک پر گویا ہوں گا یا محمد جیسوں کے ہاتھوں پر آ کر بولوں۔
محمد جیسے ہو. لہذا اپنے آپ کو رسالت مآب کے منصب کے قریب نہ لے کر آؤ، اماموں کے منصب کے جیسا اپنے آپ کو نہ سمجھو. یہ منصب امامت ہے، اور منصب امامت جو امام ہے نا، امام ان کا جو پیراہن ہوتا ہے نا، شرٹ کرتا، ان کی جو عبا ہوتی ہے نا، جو چادر وہ دوست پہ ڈال کے چلتے ہیں، جو ان کا امامہ ہوتا ہے نا، امام کا امام، وہ عام انسان اپنے سر پہ رکھ نہیں سکتا. اور اگر کسی اہل کی بات کریں، کون؟ امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہیں کم سے کم. رسول کی سواری، رسول کا عصا، رسول کی انگشتری، رسول کی نالیں، رسول کی عبا، رسول کا امامہ، رسول کا پیراہن یعنی کہ کرتا، یہ سب میراث کے طور پر مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ہے. ابن عباس آئے، چچا ہیں، کہنے لگے کہ چونکہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں لہذا یہ چیزیں میرا حق ہے، ٹھیک، اور یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ جو میراث ہے یہ مجھے ملنی چاہیے. ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام مسکرائے، حسن و حسین قریب میں موجود ہیں علیہ السلام، مسکرائے اور کہا لے لے، امامہ چاہتا ہے لے لے، پیراہن چاہتا ہے، عبا چاہتا ہے لے لے. جیسے عبا لے کر اپنی دوست پر ڈالی، کیا دیکھا؟ عبا چھوٹی ہے، ان کے قیاس کی نہیں ہے، ان کے ناپ کی نہیں ہے. کہا اے ابن عباس یہ تو آپ کو نہیں ہو رہی، یہ تو آپ کو پوری نہیں آ رہی. کہا ایک کام کر لیجیے، پیراہن پہن لیجیے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ہو جائے گا. جب پیراہن لے کر پہنا تو پیراہن بھی جسم پر آویزہ نہ ہو سکا، پورا نہیں آ رہا تھا، پہن نہیں پا رہے تھے. امامہ جیسے ہی امامہ اپنے سر پر رکھنے لگے محسوس کیا کہ سر بڑا ہو گیا ہے، امامہ چھوٹا. کس طرح سے بلٹ کر لیجیے بھائی صاحب، لیکن امامہ پہن نہ پائے، کمر کا پٹکا. سواری کی بات آئی، رسول کی سواری پر سوار ہونا چاہتے سوار ہو جائیے. جیسے ہی رسول کی سواری پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنی پشت کو ہوا میں بلند کر دیا اور سوار نہیں ہونے دیا. تو بتایا کہ یہ رسول کی سواری ہے، جو اہل ہوگا مقام امامت کا وہ رسول کے بعد اس پر سوار ہو سکے گا. اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن ذرا قریب آنا. یہ کہہ کر ایک مرتبہ وہ بڑی سی عبا حسن کو پہنائی، پوری آ گئی. امامہ رسول کا امامہ حسن کو پہنایا، پورا آ گیا. کہا بیٹا اب جاؤ رسول کی سواری، نانا کی سواری پر سوار ہو جاؤ. حسن مجتبی شان امامت کے ساتھ رسول کی سواری پر سوار ہوئے، ایک سہنے خانہ میں قہوہ دیا اور آ کر رسول کے وسیع جانشین ولی خدا یعنی کہ علی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے. اور ایک مرتبہ ابن عباس کو دیکھ کر کہا یہ ہے جو جانشین محمد مصطفیٰ ہے. اچھا اب یہ بات ہو گئی، درمیان میں یوں ہی آ گئی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. وہ رسول کی ازواج میں سے ایک زوجہ اور ان کے والد گرامی ان کے گھر آئے، یعنی کہ رسول کے گھر آئے. اور جب ان سے ملنے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو تاریخ میں اس زوجہ کا نام ام حبیبہ ملتا ہے، بی بی ام حبیبہ سلام اللہ علیہا. معرفت دیکھیے گا کہ کیا معرفت رکھتی ہے مقام محمد عربی کی، کیا مقام رسالت مآب، کیا مقام رحمت للعالمین کی معرفت ہے اس بی بی کو. ہماری جانیں قربان ہو بی بی ام حبیبہ. ایک مرتبہ بابا آئے تو بابا سے مل رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بڑے عرصے کے بعد آپ آئے. تو ملاقات کر رہی ہے، اتنے میں دیکھا کہ رسول کا بستر لگا ہوا تھا. بابا کو دیکھا کہ رسول کے بستر کی طرف جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، فوراً سے دوڑی، رسول کے بستر کو سمیٹا اور اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا. کہا بابا اب بیٹھ جائیے. آگے ہم نے تو سنا تھا کہ اسلام نے ماں باپ کا بڑا احترام ہے. کہا بابا معاف کیجیے گا،
بات یہاں پہ باپ کے احترام کی نہیں ہے، بات یہاں پہ مقام نبوت کی ہے۔ یہ جو مسند ہے، یہ مسند اللہ کے نبی کی ہے، یہ بستر اللہ کے نبی کا ہے، اس پر ہر کس و ناقص آگر نہیں بیٹھ سکتا، اجازت نہیں ہے رب ذوالجلال کی جانب سے۔ تو ہاتھ جوڑ کر میں یہی سوال کروں گا کہ جو رسول کے بستر پر بیٹھنے کا ہے نہ ہو، رسول کے منبر پر ایک درود تو بھیجے سارے مل کر محمد ہو۔ لہذا اچھا انکار کسی بھی شخصیت کا نہیں، سب کا احترام ہونا چاہیے، اور ہمیں درس یہ دیا ہے کہ احترام سب کا ملحوظ خاطر ہے، کسی کی بے احترامی قبول نہیں ہے، نہ مقام نبوت کو بے احترامی قبول ہے، نہ مقام امامت کو کسی کی بے احترامی قبول ہے۔ جنہوں نے خود ہمیشہ محبت کا درس دیا ہو وہ یہ پسند تھوڑی کریں گے۔ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس کا جو مقام رکھا ہے اسے وہ مقام دو، مگر جو مقام نہیں ہے اس سے بڑھاؤ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ ٹائٹلز ہیں، کچھ القاب ہیں، رب کا ٹائٹل اللہ کے لیے، یہ کچھ القاب پروردگار عالم کے لیے خاص، ان القاب کو کہ جو صرف اور صرف ایکسکلوسیولی اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتے ہیں، وہ اہل بیت پسند نہیں کریں گے کہ ہم اہل بیت کے لیے استعمال کریں۔ غور سے سنیے گا، جملہ مکمل نہیں ہوا، ابھی جملہ مکمل ہوگا۔ جو القاب صرف اللہ کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، ان القاب سے اہل بیت کو نہ پکارو، اور وہ القاب جو صرف اہل بیت کے لیے ہے ان سے عام انسانوں کو مخاطب نہ کرو۔ جس کا جو مقام ہے اسے اس مقام کے اندر رکھو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لہذا مقام امامت، اور یہ امامت کن کی جانب سے ہے؟ کہ اللہ کی جانب سے منصب، منصوص من اللہ امام، اللہ کی طرف سے جو منصب دیا گیا ہے امامت کا۔ اب رسالت ماب سورہ جن کی آیت پڑھے، جنات آئے، اور آنے کے بعد رسالت ماب سے کلام کیا، رسول نے ان کی زبان میں ان کے ساتھ بات کی، اور سورہ جن پورا پڑھیے، اس کی ٹرانسلیشن کو، اس کے ترجمے کو پڑھیے، آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ رسالت ماب نے جنات کی قوم میں ایک جانشین کو ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا، اور جنات کی قوم سے ان کی افراد آ کر رسول کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر کے جاتے تھے۔ تو خود جنات کی قوم کے اندر ایسے بھی ہیں کہ جو مومن ہیں اور جو غیر مومن ہیں، جس طرح سے انسانوں میں ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم نے رسول کو جنات اور انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ ٹھیک، اللہ نے اپنے حبیب کو، رسالت ماب کو، جنات پر بھی ہدایت ہادی بنا کر بھیجا اور انسانوں پر بھی ہادی بنا کر بھیجا۔ تو انسانوں کے افضل ہونے کا سبب اور انسانوں کے افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نے جنات اور انسانوں میں سے کسی کو چنا ہے کہ جو جن اور انسان دونوں کے لیے امام اور ہادی اور رہبر بن رہا ہے، تو وہ انسانوں میں سے ہے۔ لہذا اب اگر کوئی رسالت ماب کا وسیع و جانشین ہوگا، اسے بھی جنات کی زبان میں بات کرنا آنا چاہیے، اور وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس قوم جنات سے آتے ہو اور ہدایت پا کر جاتے ہو یا اسلام لے کر آتے ہو۔ اب وہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے جنگ ذات بدر کی ہے، وہ اس کا ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہتا، بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے مسجد کوفہ ہی کا۔ مسجد کوفہ کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب صوبان، صوبان ازدہے کو کہتے ہیں۔ کیا تاریخ ہے؟ مختصر ترین تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تاریخ اس دروازے کی یہ ہے کہ وہاں سے اژدہا داخل ہوا تھا، اور جب وہ اژدہا مسجد کوفہ کے اندر آیا تو چل کر وہاں پہنچ کر رکا جہاں پر مولا کائنات علیہ السلام منبر پر بیٹھے تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔
مولا کائنات کے اذن مبارک کے قریب آ کر کچھ کہنے لگا، مولا نے خطبے کو روکا، اس کی بات کو سنا۔ جب اس نے گفتگو ایک خاص آواز میں وہ گفتگو کر رہا تھا، بات کرتے ہوئے جیسے سیٹیاں بجا کرتی ہیں ویسی آوازیں آ رہی تھی۔ جب اس نے اپنا کلام ختم کیا، مولا کائنات علیہ السلام نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پھر اسی انداز میں، اسی لہجے میں کلام کیا جس لہجے میں وہ اژدہا کلام کر رہا تھا۔ اور جب یہ دونوں ہستیاں ہم کلام ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اژدہا وہاں سے نکل کر اسی دروازے سے باہر چلا گیا۔ جب مولا نے دوبارہ سے خطبہ ریزیوم کیا، پھر سے وہاں سے جاری کر دیا خطبہ کی جہاں پر روکا تھا، تو ایک مرتبہ ہی جو مولا کا خطبہ سننے والے اصحاب تھے، افراد تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اس لیے کہ مقاصد الظاہرین میں سید محمود غریفی نے لکھا کہ اس اژدہے کے منہ کا سائز اونٹ کے منہ کے برابر تھا، لہذا سارے کے سارے خوفزدہ ہو گئے۔ اور جب مولا کائنات علیہ السلام بیان کر رہے تو کسی نے کہا کہ مولا اگر آپ یہ پہلے بتا دیں کہ یہ جو ہوا یہ کیا ہوا تھا، تو مولا نے ارشاد فرمایا دیکھو گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کو اللہ نے تمہارے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، انہیں تمہاری خدمت کے لیے رکھا ہے، چونکہ تم اللہ کے نافرمان ہو لہذا وہ مخلوق تمہاری نافرمان ہے۔ اچھا کہا دراصل یہ جن تھا، یہ جن تھا اور اژدہے کی شکل میں آیا تھا۔ کیا مسئلہ تھا اس کا؟ اس کے والد رسول کی جانب سے جنات کی قوم پر جانشین بنائے گئے تھے ہدایت کے لیے، ان کا انتقال ہو گیا، حکم خدا سے اسی کا بیٹا میرے پاس آیا، کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جسے علی قوم جنات میں معین کرے گا وہی ہدایت کے فرائض کو انجام دے گا۔ لہذا یہ کہ مولا کائنات علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ امامت کے فرائض کو قوم جنات کے اندر بھی اگر کوئی انجام دے رہا مولا کائنات، منصب امامت آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں؟ منصب امامت وہ منصب ہے کہ جو اپنے ساتھ معجزات کو لے کر آتا ہے۔ اگر اچھا معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کہتے ہی اسے، کیا میں آپ کی خدمت میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ایک واقعہ سن لیجیے اور بات یہاں پر ختم ہو جائے گی، آج کی حد تک وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، باقی جو رہ گیا وہ انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق کل کی مجلس میں۔ آپ نے حضرت نوح کے طوفان کا ذکر سنا اور قوم جنات میں ہدایت کے فرائض کی مقرری کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام رسالت ماں کی خدمت میں ایک دن ایک جن آگے بیٹھا تھا کچھ سوالات پوچھنے کے لیے، اور رسول ہے، حضرت خضر آ رہے ہیں اور انبیاء آ رہے ہیں اور جنات ملائکہ آ رہے ہیں۔ ایک جن رسول کے پاس حاضر ہوا، سوالات لے کر آیا اور رسول اس کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں۔ اتنے میں رسول کی پشت پر حجرے کا دروازہ تھا، وہ جن سامنے بیٹھا تھا رسول کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے رسول نے کیا نوٹس کیا کہ وہ جن سہمنے لگا ہے، گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ جیسے ہی سہمتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ رسول نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، خوف کیوں کر رہے ہو، اطمینان سے بیٹھو۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس جوان سے بچا لیجیے، یا رسول اللہ مجھے اس جوان سے۔ رسول نے پلٹ کر دیکھا، ابو الحسن امیر کائنات، حلال مشکلات، مولائے کائنات ابو الحسن تشریف لے کر آئے، اور ایک مرتبہ کہا کہ یہ جوان، رسول نے مسکرا کے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں ڈر رہے ہو علی سے؟ تو یا رسول اللہ میں جو ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا جن ہوں، میں جو کہ جا کر آپ اصول کافی کے اندر تلاش کیجئے گا، یہ واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ایک جن ہوں۔ جب طوفان نوح آیا، پانی کا سیلاب آیا، کشتی نوح پانی میں، سیلاب کے پانی میں چلنے لگی، تو میں نے نوح کی کشتی کو جب چلتا ہوا دیکھا تو میرے ذہن میں وسوسہ آیا کہ میں آگے بڑھ کر اسے دھکیلوں تاکہ یہ الٹ جائے اور یہ ڈوب جائیں جتنے سارے کے سارے کشتی نوح کے اندر موجود ہیں۔ اور اس وسوسے پر عمل کرنے کے لیے میں آگے بڑھا،
جیسے ہی میں آگے بڑھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کشتی کو دھکیلنا چاہا تاکہ وہ لڑک کر الٹ جائے، اتنے میں یہی جوان کہیں سے نمودار ہوا، اپنے پہلو سے تلوار کو نکالا، میرے دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو قطع کر دیا اور اس سے نجات مل گئی نوح کی کشتی کو، یہ کہہ کر اپنے آبا کے دامن کو ہٹایا، کٹے ہوئے ہاتھ کو نکال کر دکھایا۔ رسول نے کہا تمہیں کس بات پر تعجب ہے کہ رسول محمد حضرت نوح کی مدد کی ہے، علی نے اس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ نہیں، صرف نوح نہیں ہے بلکہ قوم جنات و ملائکہ کا مددگار علی ہے، نبیوں میں سے ہر نبی کی چھپ کر علی نے مدد کی ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کی علی اعلان کھل کر مدد کی ہے۔ مددگار ہے علی، اہل بیت ضامن نجات ہے انسانیت کے، خلق خدا کے۔ انسان کی شعور کی حدیں چھوٹی ہے، ذات علی بڑی ہے۔ تو امامت کے منصب پر وہی فائز ہوگا کہ جو جنات کی قوموں میں بھی ہو، انسانوں کی قوموں تک بھی رسائی رکھتا ہو، جسے انسانوں ہی کی بولی جانے والی ساری زبانیں نہ آتی ہو، وہ اپنے آپ کو کیسے منصب امامت پر محسوس کر سکتا ہے؟ اور وہ کیا میں آپ کی خدمت میں واقعات بیان کروں، ڈھیروں سینکڑوں کروڑوں واقعات۔ ہند سے آنے والا، مولا رضا علیہ السلام کے دور میں ہند سے آنے والا امام وقت کو ڈھونڈتا کسی طرح مولا رضا تک پہنچا، سلام کیا، سمجھ رہا تھا کہ عربی زبان میں بات کریں گے، سلام کیا آنے والے نے، اور مولا رضا نے والے کا سلام کہہ کر ہندی زبان میں ہی بات کرنا شروع کر دی۔ جتنے ساتھ بیٹھے تھے کہا مولا ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ اس زبان کو بھی جانتے ہیں۔ کہا جس کی ہدایت پر اللہ نے ہمیں معمور کیا ہے، جس شے پر ہماری امامت کا نفوذ ہے، ہمیں ہر اس شے کی زبان اللہ نے سکھائی ہے۔ تو اب جنات کا بھی امام علی، انسانوں کا بھی امام علی۔ اگر یہ ساری دلیلیں ہضم نہ ہو سکیں تو آئیے میں آپ کو امام شافعی کے کہے ہوئے 4 مصرے سنا دوں۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ امام شافعی محب اہل بیت بہت بڑے، وہ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، اور اس کے بعد کے 2 مصرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، کیا کہہ رہے؟ آل محمد میرے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، کل قیامت میں انہیں وسیلہ بنا کر میں اللہ سے بھیک مانگوں گا کہ میری بخشش کر دے۔ لہذا انسان کا شعور چھوٹا ہے، کم ہے، محدود ہے، علی کی ذات بڑی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سید محسن نقوی اعلی اللہ مقامہ نے وہ جو کلام لکھا ہے پورا، اور بڑا مشہور ہوا وہ کلام، خلوص سے لکھی ہوئی چیز جب بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ کی جاتی ہے تو پھر اہل بیت اسے امر کر دیتے ہیں۔ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہا علی ہے کہ انتہا ہی نہیں۔ علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میری فکر کی حد ہے مگر پتہ ہی نہیں۔ تیرا لباس مودت ولا کے دھاگے سے، اگر سلا جو نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں۔ علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں، اور تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں۔ کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں خیبر کو عرض کروں تو پھر دیکھیے گا رسول کی مدد کیسے کی ہے علی نے اور کیسے آئے ہیں مدینہ سے۔ لیکن عزیزوں، سب کی مدد کرنے والا علی جب خود اپنے پوتوں کا وقت آیا ہے نا تو روح علی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آج ان 2 شہزادوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو علی کے نواسے ہیں۔
زینب کے لال ہیں، جعفر طیار کے پوتے، اور ان دو شہزادوں کی تمنا شہادت کی ایسی تھی کہ مادر گرامی کے پاس آئی اور ماں سے آ کر کہا اماں ماموں جان سے ہمیں جنگ کی اجازت دلوا دیجیے۔ کہا کہ بچوں جاؤ اور جا کر ماموں جان سے خود کہو، وہ تمہیں ٹالیں گے نہیں، وہ تمہیں خالی نہیں لوٹائیں گے ضرور۔ اور ایک مرتبہ دونوں شہزادے چلے اور مولا حسین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ماموں جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کے کنارے پہنچے، نانا رسول خدا موجود ہے، عدی زہرا موجود ہے، اور ہم آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم میری ہمشیر کی نشانی ہو، تم زینب کی نشانی ہو گئے، اور محمد میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ بہت اصرار کیا بچوں نے، دو کمسن بچے، دو چھوٹے چھوٹے بچے، رسول کی نواسی زینب، رسول کے نواسی زادے اور محمد، منع کیا۔ حسین نے کہا نہیں بیٹوں میں تمہیں کیسی جنگ کی جاتا، تم چھوٹے ہو ابھی، جنگ کے قابل نہیں۔ بچوں نے کہا ماموں ہمیں قطعاً یہ بات گرا گزرے گی، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اگر کوئی خیموں میں آ جائے اور ہماری مادر گرامی کو تماچا مارے۔ یہ جملے مقتل سے پڑھ رہا ہوں، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، کہ ماموں جان ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کہ اگر یہ فوج اشقیاء ہمارے سامنے ہماری مادر گرامی پر تماچے برسائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ارے کل مدینہ کا منظر یاد آ گیا ہوگا، ارے زہرا مرضی آپ کی نگاہوں کے سامنے اشقیاء نے تماچے بھی مارے، ارے پسلیاں بھی توڑی، کوڑے بھی مارے۔ عزیزوں اجازت تو دی ہے، سینے سے لگایا شہزادوں کو، میں نے مختصر کیا۔ جب ماں کی بارگاہ میں آئے نا تو ایک زانو پر عون کو بٹھایا، ایک زانو پہ محمد کو بٹھایا زینب نے، کہا بچوں دیکھو کچھ نصیحتیں سن لو ماں کی، اور جب جاؤ جنگ کرنے کے لیے تو رجس پڑھنا اور بتانا کہ تمہاری اپنی شجاعت کیا ہے، یہ رجس میں نہ پڑھنا کہ تمہارا نسب کیا ہے، کیوں کر کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھے نواسے علی کے ہو۔ ہماری جنگ بچوں ایسی ہونی چاہیے کہ فوج اشقیاء پکار اٹھے کہ علی کے نواسوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اور دیکھو تمہارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ تم نے ابن سعد کا سر اتار کے لانا ہے۔ کیا ہدف، کیا ٹارگٹ دے رہی ہے؟ ابن سعد کا سر اتار کے لانا۔ اور تیسری بات، غلطی سے بھی فرات کے کنارے نہ جانا، اس لیے کہ اہل حرم کے بچے یہاں پر پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر پیاس غالب آ جائے اور تم پانی پی لو۔ لہذا ماں نے سمجھایا، بچوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے۔ بچوں کو حسین ابن علی نے زرہ پہنایا، لباس جنگ سے لیس کیا، گریبان کو چاک کر دیا، تحت الحنک کو کاندھے پر ڈال دیا، آستینوں کو کھول کر بلند کر دیا، اور دونوں شہزادوں کو کہا کہ ساتھ رہ کر بچوں لڑتے رہنا تو تمہاری طاقتیں جمع رہیں گی۔ ان دونوں شہزادوں نے جیسی ہی میدان جنگ پر حملہ کیا ہے، ایک مرتبہ شور و غوغا اٹھا، بچوں نے رجس پڑھی، حملہ کیا، آوازیں میدان کربلا میں یہ بلند ہونے لگیں، زینب کے بچے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، ان کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں شہزادوں کے درمیان جدائی کو ڈالو۔ دھوکے سے پشت کی طرف سے حملہ کیا گیا، دونوں بچوں کو جدا کیا گیا، ایک ایک کر کے بچوں کو تیر ستم لگایا گیا۔ جیسے ہی دونوں شہزادوں میں سے ایک تھا کہ جس کی برمخ شہادت ہو گئی، ایک شہزادے نے جان کی کچھ رمق باقی تھی، ایک مرتبہ بآواز بلند کہا، ماموں جان ہمارا آخری سلام، ماموں جان ہمارا سلام
نا ماموں، ارے آپ آ گئے، ہم نے صرف سلام کہا تھا، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے۔ شہزادے ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو بیٹا۔ یہ جب سنا ہے ایک مرتبہ فوراً سے بچے نے کہا نہ ماموں جان، مادر گرامی کو پیغام دے دیجئے گا کہ اماں ہم فرات کے کنارے گئے تھے مگر پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ فرات کے کنارے گئے مگر پانی کی طرف نظریں نہ اٹھا کر دیکھا۔ یہ دونوں لاشیں حسین خیموں میں لے کر آئے، ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا رکھا ہے۔ ساری بیویوں نے زینب کبریٰ کو اور دو لاشوں کو گھیرا۔ سب بیویاں رو رہی ہے، سب گریہ کر رہی ہے، اون محمد پر سب آنسو بہا رہی ہے۔ اگر کوئی نہیں رو رہا تو صرف زینب ہے کہ جو خاموش ہے۔ بیویوں نے پوچھا شہزادی آپ کی تو لخت جگر ہے، ارے آپ کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ کہا کیسی بات کرتی ہو؟ ارے جنہیں صدقے میں دے دیا جائے ان پہ کیا افسوس کیا جاتا ہے؟ یہ میرے دو نوا، یہ میرے دو شہزادے، ارے میرے بھائی حسین پر قربان ہوئے ہیں، یہ میرے دو بچے میرے بھائی پر واری ہوئے ہیں، فدیہ ہوئے ہیں، میں ان پر نہ روؤں گی۔ اگر روؤں گی تو اپنے آنسوؤں کو اپنے بھیا حسین کے لیے بچاؤں گی۔ ماں نے نہ کربلا کے بچوں میں گریہ کیا، نہ شہر کوفہ پہنچی تو گریہ کیا، یہاں تک کہ دو کٹے ہوئے معصوم سے سر نوکے نیزہ پر دیکھا، ہر سر کو کوئی نہ کوئی رونے والی موجود تھی، ان دو سروں پر کوئی گریہ کرنے والا موجود نہ تھا۔ کوفہ کی کسی مستورہ نے کہا ہے ان دو بچوں پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے، کیا ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ان بچوں کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں زینب ہی اور محمد کی ماں، مگر میں اپنے بچوں پر گریہ نہیں کروں گی، اگر روؤں گی تو اپنے بھائی حسین۔ بس عزیزو، جس ماں نے کربلا میں بچوں کو نہ رویا، کوفہ کے بازاروں میں اون محمد پر گریہ نہ کیا، شام کی مراحل پر اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا، اس ماں زینب کا دل ایک مرتبہ ضبط ٹوٹا۔ مدینہ آ کر عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر میں آئی ہے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک چکی ہے، اون محمد کے کمرے میں جیسی ہی بیوی آئی، بچوں کے بستروں کو دیکھا، اولاد والوں کا مجمع ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے، خدا را آہستہ گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ اس ماں کو پرسا دینا ہے جس ماں نے اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا۔ زینب کو دل کھول کر پرسا دو عزادارو، ماں کا ضبط ٹوٹا، بالوں کو کھولا، زمین مدینہ پر گری، سر و سینہ پیٹا، اے میرے اون، اے میرا محمد، ماں کو معاف کرنا، دادی زہرا۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت۔ اے خدا جناب زینب کبریٰ کے دکھی دل کو تسکین کا سامان، نہیں معلوم آج کی رات اہل بیت کا دل کتنا زخمی ہے، مگر عزیزو جو اون محمد کو روتا ہے نا اسے زینب کی دعا لگتی ہے۔ امام زمانہ کی خدمت میں اس پرسے کو، ان آنسوؤں کو اے خدا ایصال فرما، جتنے بھی ارباب عزا بیٹھے ہیں تمام کی جھولیوں کو خیر و عافیت و مودت اہل بیت سے بھر دے، معرفت ائمہ کی بھیک ہم سب کو نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کی آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا إنك
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وقائدا وناصرا ودليلا محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام يا عقبة البقية ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا معيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون برويتوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان ألمان ألمان، السلام عليك يا حليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك الكرم، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى محرجا وظهورك ورحمة الله وبركاته.